اٹھو کہ تمہیں اہل فلسطین نے پکارا، محصور جہاں قبلہ اول ہے ہمارا۔ بیت المقدس پر غاصب اسرائیل کے تسلط کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور حق میں شعبہ تعمیر ادب کے زیر اہتمام ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعراء کرام نے اپنے کلام کے ذریعے نہتے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ قدر مختصر ہے ہماری خوشیاں، اور ان خوشیوں کا تجربہ ہم صرف امن کے دنوں میں کرتے ہیں۔ حادثوں کے درمیان ہر بار مر جاتے ہیں خواب، جی رہی ہے آہوزاری حادثوں کے درمیان۔ مصلحت تیری دنیا سمجھتے ہیں ہم، خاموشی مجرمانہ سمجھتے ہیں۔ مشاعرے کی صدارت محمود شام نے کی، جبکہ مہمان خصوصی فراست رضوی تھے۔ صدر شعبہ تعمیر ادب نوید علی بیگ نے مہمانان گرامی اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ شہر کے معروف شعراء خالد معین، اجمل سراج، حکیم ناصف، نجیب ایوبی، علاؤالدین خانزادہ، سلمان سروت، عبدالرحمن مومن، نعیم الدین نعیم اور جوہر مہدی نے کلام پیش کیا۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض امراض شمشاد نرمی نے ادا کیے۔ شعراء نے فلسطین کے حوالے سے اپنا تازہ کلام اور نظمیں پیش کیں، جن میں عالمی دنیا کی بے حسی کا بھرپور اظہار اور فلسطین کی عظیم تاریخ کا احاطہ کیا گیا، جسے شرکاء نے بے حد سراہا۔ انتہا اپنی آنکھوں ہم نے دیکھا ہے دھواں، وہ دھواں جس سے گریں لاکھوں دلوں پہ بجلیاں۔ تم زندہ رہو گے اور تو کچھ بھی فنا کی راہ میں خاشاک سے بڑھ کر نہیں ہے، کھلا اس خاک میں کچھ عشق کے ادراک سے بڑھ کر نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ ہمیں تاریخ کے اوراق مجرم کیوں نہیں سمجھے، جو کرتے آئے کرتے جا رہے ہیں، کیا تماشا ہے۔ واہ 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 واہ، ہمیں تاریخ کے اوراق مجرم کیوں نہیں سمجھے۔ تمہیں کو یاد ہے سب، ہاں کسی کو یاد ہو یا بھول جائیں سب، تمہیں کو یاد ہے سب جب ہماری وادی سے، ورنہ ایسا سبق سکھائیں گے اب مذمت کریں گے کھل کھل کر۔ علمی و ادبی شخصیات نے اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کا فرض ہے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھیں۔ ان کے مجاہدین اور شہداء سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے مسلمان کی حیثیت سے کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو اس کے لیے آواز بلند کی جائے۔ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے، ان کی طاقت بننے کے لیے، کہ اگر ہم باقاعدہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم یہ آواز بلند کریں اور دنیا کی توجہ اس طرف دلائیں۔ اس لحاظ سے شعبہ تعمیر ادب نے یہ مشاعرہ منعقد کر کے اسی سلسلے میں جماعت اسلامی نے مختلف پروگرامات کیے، بہت بڑی یہاں پر ریلی منعقد کی، اور آج ہم نے اسی سلسلے میں اس سلسلے کو جاری و ساری کرتے ہوئے ایک مشاعرے کا انتظام کیا تھا۔ میرے خیال میں آج ایک بھرپور انداز سے شعراء نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور سامعین نے ان کو بھرپور انداز سے سنا اور ان کو داد دی۔ فلسطین کے حوالے سے یہ مشاعرہ جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فورم ہو، جو بھی پلیٹ فارم ہو، وہاں سے اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اور چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے اور آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ نہ صرف احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں بلکہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی موجود ہے۔ مشاعرے میں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی یونس بارائی، سیکریٹری نشر و اشاعت زاہد عسکری، الخدمت کراچی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سربراہ قاضی صدر الدین اور راشد قریشی سمیت شہر کی علمی، ادبی، صحافتی اور سماجی شخصیات کے علاوہ بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اہلیان شہر نے تقریب کو علمی و ادبی حلقے کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور ان پر جاری مظالم کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔
मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।